السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہوں یا حیوان یا درندے، کیا ان کی خدمت سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے کسی درندے پر یا کسی بھی حیوان انسان پر کوئی آدمی ان کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو کیا اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے باغات تھے، امیر آدمی تھا، اس کے انگور اور کھجور کے باغ تھے۔ جب سال کے بعد اس کا پھل تیار ہوتا تو وہ ساری بستی کو دعوت دیتا کہ سب تشریف لے آئیں اور اپنا اپنا حصہ لے جائیں۔ تو وہ ایک ہی دم اس کو توڑتا، سارے پھل کو، اور جتنے غریب امیر جو بھی آ جاتا تھا سب کو حصے پرتی دے دیتا تھا، اور باقی بیچ کر اپنا سال کا خرچہ بھی بنا لیتا تھا، اور سال بھر کا جو کھانے کے لیے اس کے پھل ہوتا تھا وہ بھی رکھ لیتا تھا۔ تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے کافی بیٹے تھے، انہوں نے سوچا کہ ابا جی نے تو سب بستی کو جو ہے وہ اس طرح بلاتا ہے اور سب کو دیتا ہے، اس میں کتنا ہی ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ جب پھل تیار ہوگا تو ہم کیا کریں گے، رات کو جا کر توڑ لیں گے اور سارے کا سارا گھر لے آئیں گے، اور کسی کو بھی نہیں بلائیں گے اور نہ اس میں سے کچھ دیں گے۔ جو ان کو دیتے تھے ابا جی وہ بھی ہم جو ہے نا وہ بھی ہم خود استعمال کریں گے، اور اس طرح اور امیر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو گئے تو وہ چل پڑے، اور راستے میں ایک ٹیلہ تھا ریت کا، تو اس کے گرد ہی گھومتے رہے۔ آندھی آ گئی، ان کو راستہ نہیں سوجا، راستے کا پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ ساری رات اس کے گرد گھومتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم تو یہیں گھومتے رہے، باغ میں پہنچے نہیں۔ جب پھر باغ میں پہنچے تو دیکھا آندھی نے سب کھجور اور انگور جو تھے سب کے سب وہ گرا دیے، زمین پر گر گئے اور ٹوٹ پھوٹ گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، تو کوئی ان کی حالت نہ بچی۔ تو اب ان کا وہ جو کنجوسی کر رہے تھے، مخلوق سے اپنا وہ بچا رہے تھے، تو اس میں اپنے گزارے لائق بھی نہ بچا، سب ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ کی مخلوق کی جو خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث پاک ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، تو اس کو باندھ کے رکھتی تھی کہ بھاگ نہ جائے، تو اس کو یاد نہیں رہا یا جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا، تو وہ بلی جو تھی وہ بھوک سے مر گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جو ہے یہ دوزخی ہے، اس نے اس کو باندھا تھا، رکھا ہوا تھا، تو اس کا خیال کیوں نہیں رکھا، اس کو رزق کیوں نہیں دیا۔ اب بلی کے مرنے سے عورت دوزخی ہو گئی۔ اب دیکھ لیں مخلوق کیا کرتی ہے، مخلوق کا کتنا بھلا سوچتی ہے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے جو اشرف مخلوق ہے۔ تو اب وہ بلی ایک افضل مخلوق بھی نہیں ہے، ناقص مخلوق ہے، اور جس آدمی کے لڑکوں نے مخلوق کا خیال نہیں کیا، ان سے اپنا رزق بچانے کی کوشش کی، تو اپنا بھی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ایک نواب صاحب مسلمان ہوئے، تو یہ جو مکے کے لوگ تھے، مشرکین مکہ، یہ اس کی ریاست سے غلہ لایا کرتے تھے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے آپ کو کتنا پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو یہ رزق میری ریاست سے لاتے ہیں، آپ فرمائیں تو میں ان کا غلہ بند کر دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، کسی کا غلہ بند نہیں کرنا، رزق بند نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ وہ تبلیغ سنیں گے، اگر قسمت میں ہوگا تو کبھی ہدایت پر آ جائیں گے،
لیکن دیکھیں آپ نے پھر بھی اپنے جانی دشمن جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا ان کا بھی گلہ بند کرنے کے لیے نہیں فرمایا. فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تبلیغ سنیں گے خود سیدھے ہو جائیں گے. یعنی یہ مخلوق کے کھانے پینے کا، مخلوق کے حقوق کا اتنا خیال کرتے تھے نبی. اور پھر جب دیکھیں مکہ فتح ہوا تو پھر بھی اب تو ان کے ظلم جو تھے ان کو بھی یاد تھے، صحابہ کو بھی یاد تھے. تو سرکار نے جب دریافت فرمایا کہ بتاؤ آج تجھے کیا امید ہے مجھ سے، تو وہ کفار مکہ جو تھے وہ کہنے لگے جی آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے وہی امید رکھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے تھی. تو آپ نے وہی فرمایا کہ جاؤ کسی کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا. اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ دے دی، جو کعبہ شریف میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ دے دو. صحابہ سے فرمایا اور جو اپنے گھروں میں دروازہ بند کر کے بیٹھے رہیں ان کو بھی پناہ دے دو، اور جو باہر نکل کر لڑیں تو پھر وہ ان کو قتل کرو. تو اس طرح دیکھیں مخلوق کا کتنا خیال رکھتے تھے بزرگ نبی. اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی جو مخلوق کا بھلا کرتا ہے اس پر کس قدر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جیسے ایک یہ روایات میں مشہور ہے کہ ایک بازاری عورت تھی، تو اس نے زندگی تو ایسی ہی گزاری تھی. پھر اس کو خیال آ گیا کہ یہ تو زندگی اچھی نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی اور پھر حج کعبہ کے لیے ایک قافلے کے ساتھ چل پڑی. تو قافلہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور ایک کتیا اس کنویں کے اوپر بے ہوش پڑی ہوئی ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ لازمی پیاسی ہے، پانی پینے کے لیے آئی ہوگی، اب یہ کنویں سے خود نکال تو نہیں سکتی تھی، اس لیے پیاس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے. اس نے جانے دیا، قافلے کو جانے دیا اور خود کوشش کرنے لگ گئی. تو اس نے کوشش کر کے کتی کے منہ میں پانی ڈالا. جب 2-3 دفعہ اس نے اپنے جوتے سے پانی نکال کے ڈالا تو کتیا کو ہوش آ گئی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت عطا فرما دی کہ ایک کتیا کی جان بچائی ہے. حالانکہ یہ تو نجس مخلوق ہے، اس کی بھی جان بچائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت عطا فرما دی. اور ایسا کوئی واقعہ میری نظر سے تو نہیں گزرا، اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میرے علم میں اضافہ فرمائیں کہ کوئی آدمی یا کوئی مولوی صاحب ساری رات قرآن پڑھتا رہا، نماز نفل پڑھتا رہا، جب صبح مسجد سے نکلا تو اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی. یہ میری نظر سے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا، لیکن یہ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں. یہ روایت مشہور ہے، عام مشہور ہے کہ اس کتیا کو پانی پلایا، اس کی جان بچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مائی کو ولایت عطا فرما دی. تو اسی طرح اور بھی دیکھیں سرکار بھی کیا فرماتے ہیں کہ پتھر مارن والیا یارا جے تو نیڑے آویں، سینے نال ملاواں تینوں سیدھا جنت جاویں. اب دیکھیں وہ پتھر مار رہے ہیں تو سرکار پھر بھی کتنا ان کے ساتھ صلہ رحمی فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس آ جاؤ، میری بات مان لو تو میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا. پھر بھی آپ نے جو بھی میرے ساتھ زیادتی کی، پتھر مارے، پھر بھی میں آپ کو سینے سے لگا لوں گا اور آپ جنتی ہو جائیں گے. تو اس طرح کتنے واقعات جو ہیں مشہور ہیں کہ مخلوق کا بھلا کرنے سے، مخلوق کے ساتھ پیار کرنے سے، مخلوق چاہے انسان ہوں، حیوان ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اور انعام فرماتے ہیں. اسی طرح یہ تذکرے میں ابراہیم ادم علیہ رحمت کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات آپ کو جاگ آئی تو آپ نے دیکھا آپ کا کمرہ جو ہے وہ روشن ہے اور کونے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کچھ لکھ رہا ہے. تو آپ نے عرض کیا کہ بھائی تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا میں جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے نام لکھ رہا ہوں. تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو تو میرا نام بھی اس لسٹ میں ہے، اس فہرست میں میرا بھی نام ہے.
تو فرشتے نے ساری فہرست دیکھی، کہا جی آپ کا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے عاشقوں میں میرا نام نہیں ہے، تو میرا نام جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے عاشق ہیں، ان میں میرا نام لکھ لو۔ تو فرشتے نے لکھ لیا۔ تو کچھ وقت کے بعد پھر وہی سما دیکھا انہوں نے، جاگ آئی رات کو، کمرہ روشن ہے اور وہی فرشتہ لکھ رہا ہے کچھ۔ تو آپ نے پھر وہی پوچھا کہ بھی آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جو اللہ کے عاشق ہیں میں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا میرا نام ہے؟ تو اس نے دیکھ کر بتایا، کہنے لگا جی سر فہرست آپ کا نام ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ نے اپنا نام تو لکھوایا تھا جو اللہ کی مخلوق کے عاشق ہیں، اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتے ہیں، تو ان میں آپ نے اپنا نام لکھوایا تھا، تو وہ اللہ سے پیار کرنے والوں میں سر فہرست ان کا نام آ گیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگوں کا واقعہ ہے کہ وہ عبادت کرتے رہے بہت عرصہ، اللہ کے ولی تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے بندے، تو اتنی عبادت کرتا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ، حشر کے دن میرا جسم اتنا بڑا کر دینا کہ اس سے دوزخ بھر جائے، اس میں ایک آدمی کی بھی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تو میرا محبوب بندہ ہے، میں تجھے دوزخ میں کیوں ڈالوں گا؟ تو اس نے کہا جی اور میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ذات خاموش ہو گئی، پھر کوئی آواز نہیں آئی، پھر کئی سال عبادت کرتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہی ندا آئی کہ اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے پھر وہی عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میرا جسم حشر میں اتنا بڑا کر دینا کہ دوزخ بھر جائے، ایک آدمی کی بھی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خاموش ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ کافی عرصے کے بعد پھر یہی آواز آئی کہ اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا باری تعالیٰ میں تو وہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیوں چاہتا ہے دوزخ میں جانا؟ دوزخ میں جانا تو کیوں چاہتا ہے؟ تو میرا نیک بندہ ہے، میں نیک بندوں کے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے، اور یہ تو جو میرے غضب والے لوگ ہیں ان کے لیے جگہ بنائی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے محبوب نبی کی امت ہے اس میں گناہ گار بھی ہوں گے، جیسے ذکر ہے حدیث میں کہ وہ دوزخی بھی ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب نبی کا کوئی امتی دوزخ میں جائے۔ میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے ساری دوزخ بھر جائے گی اور کسی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، تو پھر تو وہ سارے جنت میں جائیں گے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تیرے اس جذبے سے میں کتنے لوگوں کو بخش دوں گا اور تجھے خوش کر دوں گا، تجھے بھی جنت میں بھیجوں گا، اور جو تو اس طرح مخلوق کا اتنا بھلا سوچ رہا ہے تو بھی جنتی، اور جو میرے محبوب نبی کی امت کے گناہ گار ہوں گے ان کو بھی بخش دوں گا، تجھے میں خوش کر دوں گا۔ تو اس طرح دیکھیں جتنے لوگوں نے بھی مخلوق کا بھلا سوچا تو مخلوق کا بھی بھلا ہو گیا اور ان کا اپنا بھی بھلا ہو گیا۔ اسی طرح کتنے لوگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں، جیسے وہ تذکرے میں ذکر ہے کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ تھا، وہ جنگل میں رہتے تھے اور جو کوئی قافلہ آتا تو اس کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک دن وہ ڈاکو لوٹنے گئے ہوئے تھے، ان کا سردار جو تھا وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک درخت سے انگور توڑتی ہے، انگور کا دانہ، اور دوسرے درخت پر ایک بہت بڑا گھونسلہ ہے وہاں رکھ کے آ جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ شاید سٹور کر رہی ہے، جمع کرتی ہے ادھر۔ وہ اس درخت پر چڑھ گیا، اس نے دیکھا تو وہاں وہ جمع نہیں کر رہی تھی، وہاں ایک اندھا اژدہا پڑا ہوا تھا، اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اور وہ چڑیا جو تھی وہ آتی تھی، اس کے منہ میں وہ انگور کا دانہ ڈال کے چلی جاتی تھی، پھر دوسرا لے آتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ دیکھو یہ اپنے دشمن کو بھی پال رہی ہے، اس کا جذبہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اندھے اژدہا کی پرورش
ایک چڑیا سے کروا رہے ہیں، اور اگر یہ چڑیا بھی اس کے منہ میں آ جائے تو اس نے اس کو بھی نگل لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسے کتنے بد نصیب ہیں، انسان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، تو ہم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، اور اپنے ساتھی جو بھائی ان کو بھی بولا بھی میں نے تو توبہ کر لی ہے، تو آپ کی مرضی ہے، توبہ کرو نہ کرو۔ یہ دیکھیں اندھے اژدہا کو، جو ناقص مخلوق ہے، افضل مخلوق بھی نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح پال رہے ہیں کہ ایک چڑیا اس کے منہ میں لا کر انگور ڈال رہی ہے اور وہ کھا رہا ہے اور موٹا تازہ ہے۔ تو کیا ہمیں بھوکے مار دے گا؟ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے توبہ کر لی۔ اور اس طرح ہی حاتم طائی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ حاتم طائی بہت مشہور آدمی ہے، بہت سخی تھا، کہ اس کی 12 دری تھی جس کے 12 دروازے تھے، اس میں یہ بیٹھا رہتا تھا خزانہ لے کر، اور جو سائل آتا تھا جس دروازے سے بھی آتا تھا اس کو دیتا رہتا تھا، پوچھتا نہیں تھا بھی تو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس تقسیم کرتا رہتا تھا۔ اور اگر کوئی سائل ایک دروازے سے لے کر پھر دوسرے سے آ جائے، پھر بھی اس کو نہیں کہتا تھا بھی تو نے لے لیا ہے، پھر دے دیتا۔ اس طرح اگر 12 ہی دروازوں پر وہ چکر لگاتا تو یہ 12 دفعہ بھی اس کو دے دیتا، پھر بھی ٹوکتا نہیں تھا، منع نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح کیا ہوا، یہ بہت سخی تھا، مخلوق کا ہمدرد تھا، کیونکہ سخی جو ہے وہ مخلوق پر ہی ترس کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک قریبی ریاست والے نواب نے اس کی ریاست پر حملہ کر دیا، تو اس نے سوچا کہ اگر جنگ لڑیں گے تو دونوں طرف سے انسان مریں گے، تو یہ بھاگ گیا، اس سے جنگ نہیں کی، بھاگ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، اور یہ کہیں جا کے غار میں چھپ گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک لکڑہارا وہاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، نیچے غار میں یہ چھپا ہوا تھا، تو اوپر وہ درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، تو لکڑہارا وہاں سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کی بیوی کھانا لے کر آئی، تو اس نے رکھا بھی، لو کھانا کھا لو۔ تو کہنے لگا دیکھیں ہم کتنے بد نصیب ہیں، اگر ہماری قسمت اچھی ہوتی تو حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا، اس کا کتنا بڑا انعام اس نواب نے رکھا ہے، تو ہمیں وہ انعام مل جاتا، ہم امیر ہو جاتے اور گھر بیٹھے عیش سے کھانا کھاتے۔ تو یہ سن رہا تھا نیچے، یہ نکل کر آ گیا حاتم طائی۔ اس نے کہا بھائی میرا نام ہی حاتم طائی ہے، آپ مجھے لے چلو نواب سے اور انعام حاصل کر لو۔ وہ لکڑہارا کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ تو تجھے مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو امیر ہو جائے گا، تجھے تو بہت ساری دولت مل جائے گی، جو اس نے انعام رکھا ہوا ہے کہ جو حاتم طائی کو پکڑ کر لائے گا اس کو اتنا انعام دوں گا، تجھے انعام مل جائے گا۔ وہ راضی نہ ہوا تو یہ زبردستی اس کو پکڑ کے چل پڑا کہ چلو 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 تم آپ انعام حاصل کرو۔ تو جب شہر کے قریب گیا تو وہ بادشاہ کے اس نواب کے سپاہی بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حاتم طائی ہے اور یہ لکڑہارا اس کو لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے اسے چھین لیا، چھین کر لے گئے۔ تو اس نے اشارہ کیا کہ تو پیچھے پیچھے آتا جا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تو سپاہیوں نے پیش کیا اس کو جا کے نواب کے کہ جی یہ حاتم طائی ہے، پکڑو اس کو، جو کرنا ہے کرو اور ہمیں انعام دو۔ تو حاتم طائی نے اس نواب سے بولا کہ بھائی یہ تیرے سپاہی جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے پکڑ کر نہیں لائے، وہ جو پیچھے دور کھڑا ہے لکڑہارا وہ مجھے پکڑ کر لایا ہے، انہوں نے تو راستے سے چھینا ہے مجھے۔ تو اس نے کہا بھائی تو یہ سب کچھ تو اس کو کیوں لا رہا تھا؟ اس نے اس کو بلایا تو اس نے کہا جی میں نہیں پکڑ کے لایا ہوں، یہ خود مجھے لایا ہے کہ تو انعام حاصل کر، میں نے ایسے ایسے بات کی تھی اپنی بیوی سے، تو یہ مجھے پکڑ کر لے آیا کہ نہیں چل تو انعام لے، مجھے چاہے قتل کر دے چاہے کچھ کر دے، تیرا تو بھلا ہو جائے گا۔ تو بادشاہ اس نواب نے اس کی حاتم طائی کی ریاست بھی واپس کر دی اور اس کو آزاد کیا کہ بھائی ایسا آدمی تو یہ قتل کرنے کے قابل تو نہیں ہوتا، یہ تو بہت مخلوق کا ہمدرد ہے۔ تو اس طرح بھائی مخلوق کی ہمدردی کے کتنے واقعات ہیں جن سے بزرگ لوگوں کو بزرگی نصیب ہوئی ہے، خوشحالی نصیب ہوئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ خوش ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، سخی
دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام اعراف بنایا ہوا ہے وہاں، کیونکہ کافروں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر سخی ہوگا، کافر ہوگا، تو وہ پھر دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ ان کے لیے مقام اعراف اللہ نے بنایا ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، تو وہاں رہیں گے۔ اور جو کنجوس ہے، بے شک وہ نمازی ہے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کنجوس کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ وہ مخلوق کا حق مارتا ہے، اپنی جان کا بھی حق مارتا ہے، اولاد کا حق مارتا ہے، مسافر کا حق مارتا ہے، ہمسائے کا حق مارتا ہے، مخلوق کا حق مارتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت کی بو تک نہیں سونگھے گا۔ تو اس طرح میرا بھائی، اللہ تو اسی میں خوش ہوتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، اسی میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔